یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کی اس کی سانس کی مہک تک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کی آزادی، برابری، حقوق کا تاریخی پس منظر جانیں گے۔ فیمنزم کیا ہے؟ ویوز آف فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم کی ٹائپس کیا ہیں؟ فیمنزم آخر اسلام مخالف کیوں؟ پاکستان کو فیمنزم سے کیا خطرات ہیں؟ فیمنزم کا آخری آبجیکٹو کیا ہے؟ ناظرین عورت مارچ کو دیکھ کر شاید ہی کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر اس عورت مارچ کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں، کہیں کوئی ایجنڈا تو نہیں، کہیں کوئی ایجنسی یا کہیں کوئی علمیاتی جیسی خفیہ تنظیمیں تو شامل نہیں؟ آخر ان کی فنڈنگ کیسے ہو رہی ہے؟ آخر کیوں بین الاقوامی میڈیا کی نظریں ان پر جمی رہتی ہیں؟ آخر کیوں پوری دنیا کی میڈیا صرف عورت مارچ منانے والی عورتوں کی آواز بننے کو ترجیح دیتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ناظرین 1400 سال پہلے جب اسلام غالب ہونے لگا اور ناقابل شکست تصور کیا جانے لگا تو یہودیوں نے اس غلبے کو روکنے کے لیے خوبصورت عورتوں کا استعمال کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اگر آپ تاریخی کتابیں نکال کر دیکھیں تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جس میں یہ ظاہر ہوگا کہ یہودی کیسے اپنی بہن بیٹیوں کو یہودیت بچانے کی خاطر اور اسلام کی فتح کو شکست میں بدلنے کی خاطر اپنی عورتوں کا استعمال کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں اپنی عورتوں کو اپنا مذہب بچانے کی خاطر قربان کر دیتے تھے۔ واقعات کی فہرست طویل ہونے کی وجہ سے ہم وہ تمام تاریخی مواد یہاں رکھنے سے قاصر ہیں، مگر اس حوالے سے اگر آپ التمش کی کتاب شمشیر بن ایام اور داستان ایمان فروشوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہودی کس طرح اسلام دشمنی میں اپنی عورتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے۔ یہودیوں کو اس بات کا علم بخوبی ہے کہ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے تو ان کی عورتوں میں کشش کو بڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے عورتوں کا اس طرح نظر آنا ضروری ہے جس سے مسلمان مردوں کی شہوت کو بڑھایا جا سکے۔ ناظرین تاریخ میں پہلی بار پورنوگرافی کا استعمال بھی ایک عظیم اسلامی جنرل حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ جب صلیبیوں نے دیکھا کہ یہ قوم ناقابل شکست قوم بن چکی ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایمان کی طاقت ہے جسے صرف فحاشی اریانی اور عورتیں روک سکتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو غلام بنانا ہے تو ان میں فحاشی اور اریانی پھیلانی ہوگی۔ ناظرین کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحد قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحیرہ کیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحد صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں میں للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کی ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت دور کر دیتا ہے، انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوج رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرۂ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کی اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فتین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی و روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے
جو سیکس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہے۔ ان میں جو شادی شدہ بھی ہے وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی روحانیت اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب کی آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا ہے تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جنرل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیہ اور بہادری کی واقعات میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے کہا، ہم متعدد نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیشہ شدید تخریب کاری بھی کرنی پڑتی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلمان فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شادرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بحث بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بحث اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایت موجود ہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کے اس کی سانس کی آہ تک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کی کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاع ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے کوے خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً اپنی جنگ پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبح کے فرقے اور کئی اسلام مخالف عناصروں نے اسے بطور ہتھیار اپنا لیا۔ اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔
ناظرین، یہودیوں کی سازش کو بے نقاب کرنے سے پہلے زیونزم کا ایک تھوڑا سا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تاریخ صہیونیت ہسٹری آف زیونزم عالمی فتنے سازوں کی مرکزی ٹولی اور اس کے خدام کا لشکر ہے جو اس کی ورک فورس کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ صہیونی یہودیوں پر مشتمل ہے۔ یہودیوں کے دو اقسام ہیں، ایک وہ جو مذہب یہودیت کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو صہیونیت مطلب زیونزم کے پیروکار ہیں، اور یہودیوں کی کل آبادی کی بھاری اکثریت زیونسٹ کی ہے۔ سود خوری، صفا کی، جاسوسی، فریب کاری، فتنہ انگیزی وغیرہ خصوصی طور پر زیونسٹ یہودیوں کے خصائل ہیں۔ یہ باتیں یہودیوں کی تاریخ اور بائبل میں ملتی ہیں، لیکن ہمارے لیے ان اصل سند قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہودیوں میں ایک چھوٹی سی اقلیت دیندار اور ایماندار افراد پر مشتمل ہے اور بھاری اکثریت دوسری قسم کے افراد کی پیروکار ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم کہیں بھی لفظ صہیونی مطلب زیونزم استعمال نہیں کرتا، بلکہ ان نے اللہ کے باغی اور منکر یہود ربانی کتابوں، پیغمبروں اور صالح افراد کے دشمن، جھوٹ بولنے اور عہد شکنی کرنے والے، دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے، بے حد حرص و تکبر رکھنے والے، لوگوں کو فریب دینے اور گمراہ کرنے والے، اللہ کے نظام کو درہم برہم کرنے والے اور طاغوت کے چیلے وغیرہ وغیرہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ان سے خبردار رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہدایت باری باری دی ہے۔ یہ تمام خصائل آج کے زیونسٹ میں پہلے سے بھی پڑھ کر ہے، اور زیونزم کا نظام، زندگی، اس کی نظریات، اقتدار اور عزائم انہی خصائل پر مبنی ہے۔ ہم جنسی شہوانیت، مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادی، کھلی برہنگی اور فحاشیت، بدکاری کے افعال کی قانونی اجازت، اپنی نسلوں پہ کنٹرول سے والدین کی قانونی محرومی، تعلیمی اداروں میں اللہ کی حاکمیت اور دین کی ضرورت کے متعلق سبق دینے کی اور لڑکیوں کے سر ڈھانپنے کی شدید ممانعت اور دیگر کئی عصر حاضر کی قباحتیں جو مغرب اقوام میں موجود ہیں، یہ تمام خصائل عیسائیت، یہودیت کے اقتدار اور رسوم نہیں بلکہ زیونزم کے ہتھیار ہیں، اور اب انہیں باقی دنیا میں بھی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم یہودیوں کی خفیہ ایجنسیوں پر بات کریں یا پھر یو ایس اے کی حکومت یہودی لابیوں کے آگے کیسے لاچار اور بے بس ہے، اس موضوع پر بات کریں گے تو شاید ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ مگر آپ یقین جانیں کہ اسرائیل کی ریاست کے قیام سے پہلے یہودی اپنی پنجے یو ایس اے میں اور یورپ میں گاڑ چکے تھے، اور وہ منصوبہ بنا چکے تھے کہ دنیا میں آنے والے 100 سال میں کس طرح کام کیا جائے گا۔ اس کا منصوبہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا تھا۔ ان تمام منصوبوں کے لیے ضروری تھا کہ بین الاقوامی ادارے قائم کیے جائیں، جیسے یو این او، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جس سے پوری دنیا میں اپنے فیصلے منوانا آسان ہو جائیں۔ اسی منصوبے کی تکمیل کی خاطر دنیا کے ہر ملک میں لوگوں سے مذہب چھینا گیا، ہر ریاست کو سیکولر بنایا گیا، دنیا کو یہ باور کرایا گیا کہ انسانیت خدا کی فرما برداری سے بڑھ کر ہے اور سیکس انسان کا بنیادی حق ہے اور اس میں اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح فحشی اریانی کو عام کیا گیا۔ ناظرین، یہودی کن ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے؟ اگر اس کا خلاصہ نکالے تو جواب ہوگا خدا سے آزادی، عورت، فحاشی، شراب، سود اور پیسہ۔ ان 5 ہتھیاروں سے دنیا کا ہر مذہب کا گلا ان کے اپنے ماننے والوں نے گھونٹ دیا، اور اسی طرح اسلام اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔